پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، ریکارڈ پر ریکارڈ بننے لگے۔ نئی تاریخ رقم کاروبار کے دوران 2600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,79,000 کا سنگ میل بھی عبور کر گیا۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 2301 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,76,355 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ۔ اسلام آباد میں پنجاب کی طرز پر بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی منظوری۔ کابینہ کمیٹی کے 3 اور 30 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب کر لیں۔ معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری میں اضافہ اور ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت پر بھی غور۔ پنجاب میں بلو اکانومی کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں آبی حیات کے فروغ کے لیے بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا۔ سرگودھا اور علی پور میں 5,600 ایکڑ رقبے پر جدید شرم اسٹیٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو پہلی بار شرم فارمنگ کے ذریعے قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف زرعی شعبے میں جدت کی علامت ہے بلکہ معیشت کے لیے بھی ایک نئی راہ ہموار کرے گا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی۔ شرکاء کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتحہ خوانی اور خراج عقیدت پیش۔ کور کمانڈر پشاور کی امن و امان، انسدادی دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ۔ شرکاء کے سوالات کے جامع اور مفصل جوابات بھی دیے۔ شرکاء نے کہا کہ افواج پاکستان اور ایف سی ملکی سلامتی اور ترقی کی ضامن ہے۔ ایس آئی ایف سی اصلاحات، پاکستانی معیشت مضبوط، سرمایہ کاری میں اضافہ۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا بیوروکریٹک رکاوٹوں کے خاتمے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ پاکستان کے مستحکم معاشی بنیادی اور معاشی پیش رفت قومی خوشحالی اور سرمایہ کاری کے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ اجرا لاہور میں سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ، زیر حراست ملزم ہلاک فیضان باکسر کے نام سے شناخت ہو گئی۔ سی سی ڈی کے مطابق ملزم کو جائے وقوع کی نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کے لیے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں سی سی ڈی کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ ہلاک ملزم کے خلاف قتل، ڈکیتی اور رہزنی کے مقدمات درج تھے۔ بالائی علاقوں میں مزید برفباری، سردی بڑھ گئی۔ ملکہ کوہسار میں سیاحوں کی مستیاں، گلیات کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ لواری جنرل اور استور میں 2 فٹ تک اور چترال میں 28 انچ تک برفباری ریکارڈ۔ بٹگرام میں برفباری سے رابطہ سڑکیں بند۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں تیسرے روز بھی برفباری جاری۔ زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں موسم ابر آلود۔ مودی کے آمرانہ دور میں بھارتی صحافیوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار۔ نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار۔ بھارت میں آزادی اظہار پر مسلسل قدغن جاری۔ بھارتی جریدہ دی وائر کے مطابق 2025 میں 14,800 سے زائد صحافیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پرتشدد واقعات میں 8 صحافی اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر قتل کر دیا گیا۔ 117 افراد کو آزادی اظہار رائے کے جرم میں پابند سلاسل کیا گیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج مختلف شہروں تک پھیل گیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہروں اور جھڑپوں میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نورستان، فضا اور ازنا میں مظاہرین اور فورسز کے درمیان جھڑپیں۔ مظاہرین کا سرکاری عمارتوں پر دھاوا، تھانہ نظر آتش کرنے کی کوشش۔ ایرانی پولیس نے ہنگامہ آرائی میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ زہران ممدانی نے میئر نیو یارک کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ 34 سالہ زہران ممدانی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف لیا۔ سٹی ہال میں منعقدہ تقریب میں ممدانی نے اپنے دادا دادی کے قرآن پاک استعمال کیے۔ اس کے لیے کھیلتا رہوں گا۔